جو یہ ڈائیورس سینٹرز ہیں, ایون فار ایگزامپل آپ دیکھ لیں کہ ویسٹ کو تکلیف پتہ ہے کیا ہے شیخ, میں بتاؤں آپ کو, ویسٹ کے سامنے اس سارے نیو ورلڈ آرڈر کے سامنے فیشزم تباہ ہو گیا, کمیونزم تباہ ہو گیا, سوشلزم تباہ ہو گیا, بٹ ابھی اگر کچھ لوگ کھڑے ہیں نا تو وہ احد کہنے والے لوگ کھڑے ہوئے ہیں, مسلم کھڑے ہیں, جیسے بلال کھڑے تھے نا سامنے اور مصعب بن عمیر کھڑے تھے, مسلم ابھی کھڑے ہیں. ان کو تکلیف یہ ہے کہ بڑے بڑے سوسائٹیز, بڑے بڑے کانسیپٹس ہم نے خرید لیے, اور ان کی مطلب ان کی وہ ایل جی بی ٹی کو ایکسیپٹ کر لیا, انہوں نے سب کچھ ایکسیپٹ کر لیا, بٹ یہ غریب ننگے بھوکے مسلمان, یہ مسلم ورلڈ کیوں نہیں ایل جی بی ٹی کو ایکسیپٹ کر رہی, کہ مسلم کیوں نہیں کر رہے, ان کو تکلیف اس بات کی ہے. بٹ ہم نے یہ میک شیور کرنا ہے کہ اگر ہم اپنی فیملیز کو, اور ان کا ٹارگیٹ شاید ہم نہیں ہے, ہمارے آنے والی نسلیں ہیں, کہ ان کو تباہ کریں, اور اس لیے وہ یعنی اسپائڈر مین کو بھی یہ کہہ رہے ہیں, اس لیے وہ نئی نئی بکس میں, کارٹونز میں, اور ڈزنی بہت بڑا رول پلے کر رہا ہے. اب ڈزنی ہم کہتے ہیں ڈزنی وی ہیو اے ویری سافٹ کارنر فار ڈزنی, بٹ اب ڈزنی پڑھ لینا ایسے ہی, یہ اسی کارڈ کا حصہ ہے. دے آر آلریڈی آن آور وے. آپ دیکھیں پاکستان کی اکانومی انہوں نے فارغ کر دی ہے بالکل, اینڈ آئی تھنک اس کو کسی بھی ایسی چیز کو نا انکلکیٹ کرنے کے لیے کسی بھی نیشن میں آپ اس کی اکانومی تباہ کر دیں, ان کو مانگنے والا بنا دیں. تو آلریڈی ہم مانگنے والے تھے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نا, دیکھیں ایک قوم پہ نا 3 طرح کے ٹائم آتے ہیں, کوئکلی بتاتا ہوں میں آپ کو. ایک وہ ٹائم جس سے مصیبتیں زیادہ ہیں اور آسانیاں کم ہیں, ایک وہ ٹائم جس سے مصیبتیں اور آسانیاں برابر ہیں, ایک وہ ٹائم جس میں آسانیاں ہیں زیادہ اور مصیبتیں کم ہیں. مکہ کا جو دور تھا اس میں مصیبتیں زیادہ تھیں اور آسانیاں کم تھیں, کہ شیب ابی طالب میں ان کو بوائکاٹ ہو رہا ہے, چمڑا کھانا پڑ رہا ہے, پتے کھانے پڑ رہے ہیں, ٹھیک ہے, حالانکہ میری قریب والے ریلیٹیوز بھی فوت ہو رہے ہیں. اس ٹائم انہوں نے کیا کیا, مکہ سے مدینہ ہجرت کی. تو ان ٹائمز میں ہمیشہ ہجرت کی ضرورت ہوتی ہے. آج جس ٹائم سے پاکستان گزرا ہے نا, ڈیفالٹ کے قریب کھڑا ہوا ہے, اور انفلیشن اتنی ہائی ہے اور ہمارے پہ اٹیک ہے, ہم نے ایسے کہ جانا تو نہیں ہے ہجرت کر کے, ہمیں انٹلیکچوئل ہجرت کی ضرورت ہے. حالانکہ لوگ فزیکل ہجرت کر رہے ہیں, لینڈز آف کفار, ہمیں انٹلیکچوئل جا کے بچ جائیں گے لوگ نکلنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں انٹلیکچوئل ہجرت جو ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور ہم نے 1947 میں ہم نے پولیٹیکل سلیوری سے تو ہم آزاد ہو گئے, بٹ ہم مینٹل سلیوری سے آج تک آزاد نہیں ہوئے. تو ہمیں انٹلیکچوئل ہجرت کرنی ہے اور پڑھنا ہے دین کو. جیسے آپ نے کہا نا ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے, میں تو ون ورڈ, ایمان. ہمیں ایمان میں لوگ چاہیے, ہمیں زیادہ موٹیویشن اسپیکرز نہیں چاہیے, ہمیں زیادہ دعات نہیں چاہیے, ہمیں ایمان والے لوگ اور کردار والے لوگ چاہیے, بس ختم, اور کچھ نہیں چاہیے. امیزنگ. ایک بڑی شاکنگ بات آپ کو بتاتا ہوں کہ موویز, ٹی وی سیریز اینڈ گیمنگ انڈسٹری, بلکہ انفیکٹ جو گیمنگ انڈسٹری کے علاوہ میں نے کچھ لکھا تھا, ہاں جی, اینیمیز, ایون جو اینیمے انڈسٹری ہے جو ہمارے ینگسٹرز بہت زیادہ دیکھتے ہیں, اس میں نا آپ نوٹ کریں گے کہ اوور دا لاسٹ 15 to 20 ایئر پیگنزم پہ بہت زیادہ موویز بن رہی, پیگن گاڈس کے اوپر, جیسے گریک گاڈس ہیں, سو کالڈ گاڈس, اسی طرح جیپنیز کے جو پیگن گاڈس, مطلب جو جن کو ورشپ کرتے ہیں, جیسے سن گاڈ بہت فیمس, یہ تھرو آؤٹ ہسٹری سن گاڈ کا ایک کانسیپٹ رہا ہے. آپ نے ابلیس والی حدیث بھی کوٹ کی. تو اینیمیز میں سن گاڈ کو بہت زیادہ ریفر کیا جاتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اوور دا لاسٹ 15-20 ایئر جو تھیمز ہیں نا وہ ڈارک اور ڈارک ہوتی جا رہی ہیں, ڈارک سے ڈارک, گیمنگ کی بھی, ٹی وی سیریز اور موویز کی بھی. اکلٹس پہ بہت ٹی وی سیریز بن رہی, سیٹنزم پہ بن رہی ہیں, کانسپریسی تھیوریز پہ اب وہ چیزیں جو ہے نا وہ بنا رہے. اور پھر گیمنگ کی اگر بات کی جائے, اس میں کریکٹرز ایسے ہوتے ہیں, ڈیمونک کریکٹر, جن کے نام ہوتے ہیں باقاعدہ, بچوں کو باقاعدہ سکھایا جا رہا ہے کہ ان کے نام کیا ہیں اور ان کے اوصاف کیا ہیں ان کریکٹر. ہم بھی بچپن سے بلائیں مارتے آ رہے ہیں گیموں میں. اب تو بلاؤں سے کام بہت آگے چلا گیا. اب تو صرف انسان بلاؤں کو مارتے تھے, اب آپ بلاؤ بن کے نا انسان, اب کریکٹر الٹے ہو گئے. ایسے ہی آپ وہ گیمنگ میں چیزوں میں جو گریک گاڈز پوٹے جو بھی ہیں سارے, یہ خود بن جاتے ہیں ایسے ہی. اور آپ, میں بڑے, مجھے تو خیر پتہ ہی نہیں تھا, میں لاہور شادی میں تھا, اب میری خیر ڈیڈی تھی جو بھی تھا اس ٹائم میں تھا, تو ایک بچہ ہے مجھے کہتا ہے لوکس لائک, پتہ نہیں کیا نام لیا, میں تو یہ کیا ہے, دوسرا وہ کہتا ہوں یس یس, 2-3 بچے آ رہے ہیں, میں
یہ کون ہے بھائی, میں نے کہا کیا بول کیا رہے, مجھے سمجھ نہیں آیا. وہ کسی گریک گاڈ کا نام لے رہے ہیں اور وہ آگے میں نے کہا کون ہے یار یہ. پھر وہ گیا ایک فون لے کر, فون پہ آ کے شکل لے کے اس کی داڑھی والی تھوڑا سا کم بال میری طرح, تو وہ کہتے یہ ہے. اور پھر اس نے کیا, میں نے کہا جی کون ہے, میں تھوڑا دیر سے پوچھا, کہتا ہے یہ ہے اور اس کی کچھ عجیب و غریب پاورز بتائی, مطلب جسے کہتے ہیں نا جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے وہ لٹرلی اس نے بتائی کہ یہ کر سکتا ہے. ایگزیکٹلی. تو میں اس کو میں نے کہا نہیں یہ نہیں کچھ کر سکتا, یو نو, بٹ اٹ واز شاکنگ. مجھے وہ کہہ رہے کہ یار وہی ہے فٹ, اور وہ ایکٹ کر رہے ہیں بچے. میں نے تھوڑا بہت ان کو آبزرو کیا, وہ فلانا میں گاڈ بنا, وہ فلانا گاڈ بنا, وہ عجیب جو بھی بنے ہوئے کریکٹر اس کے کارٹون کے یا گیم تھی جو بھی. یہ حالات ہیں. جس طرح برین واشنگ ہیپنز ہے. ایک بچے ہیں کیا پروبلی 8 10 یا 12 سال ان کی عمر ہے, اور ایک اور طرح شیخ لوسیفر کے نام سے سیریز ہے, لوسیفر کے نام سے بیفومیت کے نام سے مووی ہے, یعنی نارملائز کریں. میں یہی بتانے لگا تھا آپ کو کہ دیکھیں لوسیفر کو نا ایز اے بیچارہ دکھایا ہے اس سیریز. میں نے دیکھی نہیں ہے لیکن یہ کہ جتنا اس کے بارے میں پڑھا ہے اور جتنا لوگوں نے بتایا. دوسرا, لوسیفر کو نا وہ ایک پاورفل بینگ اور گاڈ آف ہیل دکھاتے ہیں جب بھی وہ اپنی موویز میں اس کی وہ اس کا ایک کریکٹر دکھاتے ہیں نا کہ یعنی وہ رول کر رہا ہے ہیل کو اور لوگوں پہ وہ رول کرے گا ان دی ہیل فائر. بلکہ یہ جو کچھ میوزیشینز ہیں نا انہوں نے یہ باقاعدہ سینٹینس کوٹیڈ ہے ان کا. ایک میوزیشین ہے میرے ذہن سے نام نکل گیا, اس نے کہا تھا کہ میرے لیے بہت بہتر یہ ہے کہ میں لوسیفر کے پاس ہیل میں چلا جاؤں جہاں وہ مجھے رول کر رہا ہے رادر دین گوئنگ ٹو گاڈ ان دی ہیون. تو یہ اس کو بھی بڑا نارملائز کیا جا رہا ہے ٹی وی سیریز اور موویز کے تھرو. تو یہ سب باتیں کرنے کا اخوان مقصد یہ تھا ہم سب کا کہ ہم نے دیکھیں ہم نے شیطان سے ڈرانا نہیں ہے. ایک مسلمان مومن شیطان سے جنات سے ڈرتا کبھی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. جیسے آج جمعہ خطبے میں شیخ بتا رہے تھے نا کہ جب ابی بن کعب کے پاس شیطان آیا اور کہ ان کی کھجوریں کم ہو رہی تھیں, انسان شکل میں آیا, تو ابی بن کعب مرد کی طرح تھے اور کھڑے ہوئے تھے اور کہتے ہیں کہ ہاں جی کیا ہے, ہم تو بالکل بلی بن جاتے ہیں صحیح بات ہے. اور یہ کہ میں جا رہا ہوں بھائی, جن آ گیا اور جب اس کا ہاتھ دیکھا, جب نے کہا تم ہاتھ دیکھو, تم انسانوں سے جن میں سے ہو, کہتا ہاتھ دیکھا, اس کا ہاتھ کتوں والا ہاتھ تھا. ہم تو فوت ہو جاتے کتوں والا ہاتھ دیکھ کے اس کا. ہم نے وہیں سے دوڑ لگا دی. اچھا کیوں ابی بن کعب کیوں نہیں فوت ہوئے, اور کیوں ہوئے؟ کیونکہ قرآن کے ان سے جو تعلق تھا نا, جو ایمان تھا ان کے دلوں میں, اور جو توحید تھی ان کے دل میں, اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. سو وہ جو ہے نا جن بھی بتا کے چلا گیا کہ تمہیں آدمی کسی پڑھا کرو, ہم نہیں آئیں گے آج کے بعد. تو ہم نے ڈرنا نہیں ہے ان سے, بالکل بھی نہیں ڈرنا. ہمارے پاس جو ایمان ہے اتنی اسٹرانگ چیز ہے کہ امیجن نہیں کرتے. پلاٹ از ویک, ان قید الشیطان کان ضعیفا. ایگزیکٹلی. لیکن ہمارا مقصد جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ آپ آنکھیں کھولیں اور آپ کیئرفل رہیں, آن کریں, اپنے بچوں کو بھی آپ بچائیں اور دین کی طرف لائیں اپنے بچوں کو. ورنہ آپ اس پہ ریلائی کریں گے کہ ٹی وی ان کی پرورش کر دے گا یا بس کارٹونز دکھائی جائیں, موویز, تو وہاں تو یہ سب کچھ چل رہا ہے. یعنی بچوں کو ڈزنی نہ پالیں, ہاں, نوجوانوں کو ہالی ووڈ بالی ووڈ نہ پالیں. آپ کریزی نہ ہوں یہ ایڈیڈاس اور نائکی اور بیلنسیاگا اور گوچی ٹائپ کے برانڈس کے پیچھے, کیونکہ یہ برانڈز پیچھے کیا کچھ فیڈ کر رہے ہیں اور ان کا پیسہ کہاں لگ رہا ہے ہمیں آئیڈیا نہیں ہے. یار بچوں کے حوالے سے تو ٹھیک ہے, لیکن پیرنٹس themselves start owning your دین. اپنی لائف میں اسلام کو لے کے آئیں, اسلام کی آئیڈینٹی کو میرے خیال سے. لیکن اس پہ اور جو بھی دوسری بات یہ ہے نا کہ ہمارے یہاں بڑے دیندار پیرنٹس ہیں, بٹ دے ہیو نو کلو واٹ دے ایکسپوجر نہیں ہے. یہ جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں نا, یہ ہے کہ جو پیرنٹس دیکھ رہے ہیں نا ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار اچھا ہم نماز پڑھ رہے ہیں, ہم نے اپنا رسالت کی, لیکن ہمارے بچے کیا دیکھتے ہیں. وہ ویڈیو گیمز ان کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑی دیر دیکھے تو صحیح نا, باپ میرا بیٹا کون سی ویڈیو گیمز کھیل رہا ہے, اس میں ہو کیا رہا ہے, صحیح کہہ رہے ہیں, تاکہ وہ ان تک کمیونیکیٹ کر سکیں. بالکل صحیح. وہی بات ہے کہ بچے ڈزنی اور یہ گیمز ان کی پرورش نہ کرنا شروع کر دیں. تو یہ اویئرنیس پیرنٹس کو انفارچونیٹلی نہیں ہے. ایسے ہی جن کے بچے ٹین ایج میں جا رہے ہیں نا, وہ جو آپ نے اینیمیشن ان کی بات کی, تو مجھے بھی اتنی نالج نہیں ہے. مطلب ایسے مجھے کوئی ینگ بوائز تھے, وہ کچھ بتا رہے تھے اباؤٹ دس, ایون یہ جو کریز ہے وہ کورین بینڈ کون سا ہے, بی ٹی ایس کا. مطلب ایک بچی تھی, وہ کہہ رہی ہے آئی ایم ایڈکٹڈ ٹو بی ٹی ایس کی چیزوں میں, کیا میں بس بی ٹی ایس ریلیٹڈ ہر چیز دیکھتی ہوں. مطلب اب پیرنٹس کو پتا ہو کہ میرے بچے کیا چیزیں ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں, تاکہ وہ اس کی اس رول ماڈلنگ کر سکیں, اصلاح کر سکیں. میں یہ بھی کہتا ہوں کہ پیرنٹس یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ٹھیک ہو جائیں, لیکن پیرنٹس خود پہ نہیں کام کرتے.
That's why I was saying कि मैं वो दूसरे पेरेंट्स की बात कर रहा था जो अपने ऊपर खाली काम हाँ, करते हैं। क्योंकि मेरा ऐसे पेरेंट्स से भी वास्ता पड़ा हुआ है कि वो चाहते हैं कि मेरे बेटे को कुरान आ जाए, हमारी फैमिली को पता चले कुरान इसने कंप्लीट कर लिया, इसको पढ़ना आता है, लेकिन अगर आप उनका खुद का लाइफस्टाइल फॉर एग्जांपल देखें तो दैट्स नोवेयर नियर डिस्क्रिपेंसी है बड़ी। और अगर हमने शेख वल्लाही अभी आंखें ना खोलना है, दिस इज द फाइनल टाइम, Yes, यानी yes. दिस इज हम बिल्कुल खाई के ना कोने पे आ चुके हैं अब यहाँ पे। एग्जैक्टली। अगर हमने अभी ना खोलना तो हमारी आने वाली नस्लें दज्जाल के फॉलोअर्स में से होंगे और इमाम मेहदी के फॉलोअर्स में नहीं होंगे। हमारी नस्लें, हमारी आने वाली नस्लें, दे विल बी, अल्लाह ना करे, अल्लाह कभी ऐसा दिन ना दिखाए, दे विल बी होमोसेक्सुअल्स एंड दे विल बी कटिंग देयर ऑर्गन्स एंड दे विल बी बोइंग इन फ्रंट ऑफ शैतान। यार वेरी बिग रिस्पांसिबिलिटी मोहम्मद अली भाई। आजकल के जो हमारे लीडर्स हैं, यूथ इन्फ्लुएंसर्स हैं, मैं समझता हूँ जी। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, इस चीज़ की अवेयरनेस सब में हो। इमेजिन करें कि सारे इन्फ्लुएंसर्स अगर हमारी यूथ को इस कॉमन गोल की तरफ अवेयरनेस दिलाने वाले बन जाएं तो हमारे माशरे में बड़ा चेंज आ ये सकता आ रहा था कि यूएस में जो टिकटॉक जिस तरह कंटेंट दिखाया जाता है और टिकटॉक कंटेंट जो चाइना में दिखाया जाता है इतना डिफरेंट है कि उसकी वजह से अभी आप यूएस की यूथ से पूछे ना व्हाट डू यू वांट टू बिकम, दे ऑल वांट, उनका पता नहीं मोर देन 50 वांट्स टू बिकम इन्फ्लुएंसर्स। दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लुएंसर। आपकी बात से मुझे ख्याल है कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं इस वक्त आपके सोशल मीडिया, यूट्यूब वगैरह पे, उनका जो इम्पैक्ट ऑन यूथ है ना वो फार ग्रेटर देन प्रॉब्ली एनी अदर मीडिया। जो आपका जो है ना मेन स्ट्रीम मीडिया, उसका वो इन्फ्लुएंस अब यूथ पे नहीं रहा चैनल्स का वर्सेस जो हमारे बड़े बैठ के देखते हैं ना पॉलिटिकल शोज और वो चीजें, बट लड़के बच्चे एवरीबॉडी इज इंस्टाग्राम, टिकटॉक एंड ऑल ऑफ ये बहुत अच्छी बात है कि जो इन्फ्लुएंसर है जो भी है जिस मर्जी फील्ड का है, उसको ना एक जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि यार अच्छा इफ आई हैव अ बिग फॉलोइंग ना, तो मैं अगर कुछ अच्छाई नहीं बता पा रहा या बता पा रही तो मैं कुछ गड़बड़ की तरफ भी ना लेके जाऊँ। आई शुड रिस्पांसिबल ऐसे ही। मैं कहता हूँ कि आपको दीन का कोई भी अगर गलत कॉन्सेप्ट है ना कि कौन से बड़े सेक्ट्स हैं, ये मौलवी आपस में लड़ते हैं, व्हाटएवर, मैं कहता हूँ इस डिस्कशन में आप ना पड़े, जो दीन की कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, वो प्रोपेगेट करें। इसको तो एटलीस्ट जो है वार्न करें ना लोगों को, ये जो चल रहा है मीडिया में और विच इज़ वेरी एविडेंट, उस पे तो वॉइस रेज करें ना। इन्फ्लुएंसर्स दे देमसेल्व्स डोंट नो व्हाट द रियल प्रॉब्लम। दे थिंक कि पाकिस्तान में कर्जा उतारना सबसे बड़ा मसला है, या फॉर एग्जांपल ये काम करना सबसे बड़ा मसला है। इसको बोलते हैं रेड हेरिंग, ठीक है, यानी आपका टारगेट ये है और आप वहाँ पे लॉलीपॉप दिखाओ और कहो असल मसला ये है, रेड यहाँ दिखाओ। दे डोंट नो कि ईमान बचाना और अपने आप को मुसलमान बनाना और इस्लाम को ओन करना, ये असल काम करने वाला है। आप देखिए अभी भी ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट जाइंट्स भी जो सीईओज हैं, सीएफओज जब बैठते हैं ना, कहते हैं यार ये काम मुझे ना पाकिस्तान में कर्जा होता जाएगा, ये काम मुझे फलां पॉलिटिकल पार्टी आ जाएगी। ये मसले नहीं है, ये वाले ये मसले नहीं है ये। सो मैं कहता हूँ कि इन्फ्लुएंसर्स को खुद नहीं पता कि असल मसले क्या हैं, दे आर देमसेल्व्स डिस्ट्रैक्टेड। बिल्कुल तो क्लियर विजन होना, और मैं समझता हूँ ये रमज़ान बहुत बड़ा मौका है, इसमें हम अपना सेल्फ एनालिसिस करें इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर इख़वान, अल्लाह ताला इस पॉडकास्ट को बेनिफिशियल बनाए। यार हमें ना दुआ भी सबको बहुत ज़्यादा करनी चाहिए, जेन्युइनली प्रे फॉर दिस थिंग। वो जो दुआ है ना, अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। या अल्लाह हक़ दिखा दे और अताअत करने की हिम्मत दे, और बातिल भी दिखा दे, हमें ब्लाइंड ना रख, ताकि हम पहचान सकें बातिल क्या है, क्योंकि हक़ और बातिल की पहचान बड़ी ज़रूरी है। और यही काम इल्म करता है। इल्म चीज़ों को अहदीस कुरान के हिफ्ज़ करने का नाम नहीं है। इल्म हक़ और बातिल में क्लैरिटी देता है कि अच्छा ये सही है और ये गलत है। बिल्कुल ठीक। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।